بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب کے اندر دودھ دیکھنا یا پینا، اس کی بہت ساری تعبیریں اہل علم نے دی ہیں، لیکن اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی ہے۔ ایک حدیث کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص خواب میں دودھ دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم کی طرف اشارہ ہے، یہ حدیث کا ایک مفہوم ہے۔ تو خواب میں دودھ دیکھنا علم ہے، تو اب علم کا تعلق ظاہر سی بات ہے ایک بڑی نعمت سے ہے، اور دودھ کا بھی تعلق ایک بڑی نعمت سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دودھ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت بنا کر دنیا میں اتاری ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس کی بات کریں تو دودھ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے کہ جو غذائیت میں اس کے بالمقابل ہو۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیبی یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ تو ناظرین، دودھ سے بڑھ کر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ پینے کی چیزوں میں کوئی چیز نہیں ہے، چونکہ دودھ اور شہد جس کا ذکر خود قرآن کریم میں آیا ہے، اور دودھ کی اہمیت کا اندازہ خود اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پینے کے بعد جو دعا تعلیم فرمائی، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ پہلے دعا، پھر اس کا ترجمہ، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من۔ اس دعا کا اگر ترجمہ ہم دیکھیں گے تو ہمیں اس سے معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی نے خود یہ دعا جو تعلیم فرمائی ہے وہ کس انداز میں فرمائی ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ، تو اس چیز میں یعنی دودھ میں ہمیں برکت عطا فرما، اور اس کو ہمارے لیے زیادہ فرما دے، یعنی اس میں زیادتی اور اضافہ فرما دے، اس نعمت سے ہمیں لبریز فرما دے۔ گویا کہ ایک ایسا ترجمہ ہے اور کہ جو اس نعمت کی طرف اور بھی زیادہ ہماری توجہ دلاتا ہے۔ ناظرین، دودھ کی اگر بات کریں طبی اعتبار سے، اگر ہم اسے دیکھیں تو یقیناً اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، چونکہ ڈاکٹر اور میڈیکل سائنس میں یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ دودھ کمزور لوگوں کے لیے ایک بہترین غذا ہے۔ جہاں اس میں عمدہ پروٹین اور عمدہ غذائیت موجود ہے، وہیں یہ بچوں کے لیے بھی نشو و نما کے لیے بہت ہی عمدہ چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ الگ الگ جو جانور ہیں، مثلاً گائے، بھینس، بکری، ان سب کے الگ الگ خاص ہیں۔ زیادہ ہم طبی تحقیق میں اس وقت نہیں جانا چاہتے۔ اس وقت جو ہم ذکر کریں گے، چونکہ خواب سے متعلق ہم یہ بات ذکر کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو ہمارا موضوع ہے وہ خواب ہے اور دودھ کی تھوڑا افادیت پر ہے۔ بہرحال احادیث میں ایک حدیث کے مطابق دودھ کی اہمیت اس بات سے بھی لگائی جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گائے کا دودھ کے اندر شفا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا جاتا تو آپ کبھی اس سے انکار نہیں فرماتے تھے۔ بہرحال دودھ اپنے آپ میں ایک ایسی خدا کی طرف سے نعمت ہے جس کا ہم شکر اگر ہم جتنا بھی کریں اتنا ہی کم ہے، چونکہ اس دودھ کی حقیقت اس بات سے بھی لگائی جا سکتی ہے کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی پہلی غذا یہ دودھ ہی ہوا کرتی ہے، اور ڈاکٹر کو تو یہ بھی ماننا ہے کہ جو بچہ صحیح طریقے سے اگر ماں کا دودھ پی لے تو اس کے اندر کبھی زندگی بھر کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ بہرحال اگر خواب کے اندر انسان دیکھے کہ اس نے دودھ پیا ہے تو اس کا مطلب حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے، اور آپ کا ارشاد ہے کہ دودھ پینا خواب میں علم ہے۔ تو گویا کہ علم اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے، اور خواب میں دودھ کا پینا علم کی ایک علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو علم ملے گا، علم نافع ملے گا،
اور یہ ایک ایسی بشارت ہے خواب کے ذریعے سے اس انسان کے لیے کہ گویا کہ وہ اس کو علم ملنے والا ہے یا علم کی نعمت سے وہ مالا مال کیا جائے گا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو علم کا اور ایجوکیشن کا جو مقام رکھا ہے وہ بالکل ایک دم بے مثال ہے۔ اگر انسان کے پاس سب کچھ ہو اور تعلیم نہ ہو تو یقیناً اس کی کوئی حیثیت اس سماج میں اور ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پاس تعلیم ہے، اس کے پاس اچھی تربیت ہے، اس کی اچھی صلاحیت ہے، تو یقیناً وہ انسان بڑا قابل قدر ہے اور لوگ اس کی مثال دوسروں کو دیتے ہیں اور سماج میں وہ ایک مثال بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے، چونکہ علم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کشش رکھی ہے اور ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ جو دوسروں کو کھینچتا ہے، اور یقیناً کہا یہ جاتا ہے اور جو بزرگوں نے مثال دی ہے وہ یہی ہے کہ اگر انسان اور کوئی انسان اگر جنگل میں بیٹھ جائے اور اس کے پاس علم ہے تو لوگ اس کے پاس ناک گھسٹتے ہوئے وہیں چلے آئیں گے۔ بہرحال علم دو طریقے کا ہوتا ہے، اور حدیث میں جس علم کی بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اور اس کی تلقین فرمائی ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اگر یقیناً ایسا علم ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے تو وہ بہت ہی مبارک علم ہے، اور زمزم پیتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تلقین فرمائی وہ یہی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ، تو مجھے علم نافع عطا فرما، وسیع رزق عطا فرما، اور ان تمام بیماریوں سے حفاظت فرما جو اس دنیا میں ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔